ظفر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ان کو قادیان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا، حالانکہ ان کے گورنمنٹ آف برطانیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات سے جب تقسیم ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات تھے اور معاہدے تھے، اور جو نیو گورنمنٹ انڈیا میں بن رہی تھی ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی ایسے مراسم خراب نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے. تو ایسی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پہ ان کو جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آنا پڑا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ محمد صاحب کا جو سوال ہے اس کے لیے حاضر ہوں. تو گزارش ہے، یہاں تک میرا علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات آپ کی بالکل 100% ہے، وہ تو درست ہے اپنی جگہ پہ. اب اس کو آگے تھوڑا بڑھائیں تو مزید اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں جب یہ پاکستان کے حصے میں آئے ہیں اس علاقے میں، تو جب انہوں نے باؤنڈری کراس کی ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں تو ہمارا ہے ہی ہے، وہاں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ تو ہم ایک نئی جگہ پہ جا کے ایک بہت بڑا خطہ زمین پر قبضہ کریں اور بہت اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں تو وہ اتنے علاقے میں محدود تھے. وہ قادیان کا جو علاقہ ہے وہی جو 2-4 میل کا ہے اسی علاقے میں محدود تھے. اب اس سے زیادہ اب دیکھیں جب یہ پاکستان بنا ہے تو آپ ذرا یہ اس کی تفصیل میں جائیں کہ انہوں نے یہاں آ کے کتنی لمبی چوڑی زمینیں یہاں پہ ہتھیائی ہیں. وہ جب پارٹیشن کے بعد کہ وہ سندھ کے علاقے میں میلوں میل جو جن کا آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو، میں وہ ساری پھر کے آیا ہوں، میں ان کے سب کے نام دے سکتا ہوں. لاکھوں ایکڑ زمین ہے وہاں ویسے تھر پار کر کے علاقے میں. ہاں جی، وہ جو حیدرآباد سندھ سے جو ہی آپ سفر کریں میرپور خاص تک تو دونوں طرف سڑکیں ان کی زمینیں وہاں پہ ہیں. کنری اسٹیٹ ان کی اپنی ہے، وہ سارا وہاں پہ جتنے بزنس ہیں تو وہ جو زمینیں وہاں ہیں میں مختصر بتا دوں، بشیر آباد اسٹیٹ ہے، ناصر آباد اسٹیٹ ہے، محمود آباد اسٹیٹ ہے، اس طرح کر کے بے شمار ہیں زمینیں لاکھوں ایکڑ. اس کی ایک لمبی ایک داستان ہے جس کو گورنمنٹ نے کچھ حصہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کے تو پھر اس کو واگزار کرانے کی کوشش کی تھی. تو یہ وہ ایک الگ داستان ہے. مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے بہت بڑی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا تھا. صرف اتنا ہی حصہ نہیں، اس کے علاوہ آپ اگر سرگودا کی طرف جائیں تو سرگودا سے آگے قائد آباد کے قریب جا کے نورپور تھل کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ان کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے. اور وہ زمینیں انہوں نے اس طرح قبضہ کی تھیں کہ ان کے خلیفہ ثانی کے بھتیجے جو ان کے داماد بھی تھے، میاں ایم احمد کے نام سے مشہور تھے، وہ اس وقت جب پارٹیشن ہوئی ہے لاہور میں سیٹلمنٹ کمشنر تھے. یہ ان کی مہربانیاں تھیں، ان کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری زرعی زمینیں اور اس کے بعد لاہور میں بہت ساری ان کے ہندوؤں کی اور سکھوں کی بلڈنگ، جس میں جوزا مل بلڈنگ، رتن باغ اور یہ وہ جو میں ابھی فوری طور پر آپ کو اگر بات نہیں کر وہ نام دے سکتا کیونکہ بات بھی لمبی ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد اور چنیوٹ اور ادھر گوجرا کی طرف بھی انہوں نے ان کے کئی کارخانے ان کے اوپر قبضہ کیے ہیں، انہوں نے ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں. پھر ربوہ کے نواب میں احمد نگر کے ارد گرد زمین جتنی ہے وہ، اب اس کا ثبوت یہ ہے، اگر کوئی کہے میں الزام لگاؤں تو میں الزام اس طرح نہیں لگا رہا کہ دیکھیں جب مسیح موعود کی وفات ہوئی تھی، مسیح موعود کی وفات ہوئی تھی اس کی جنازے کے قریب کھڑے ہو کے ان کی بیوی نے، جن کو یہ اماں جان کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں آپ کے باپ کوئی کسی قسم کی جائیداد نہیں چھوڑ کے گئے کسی طرح کی بھی، وہ اصلی آپ کے لیے دعاؤں کا خزانہ چھوڑ کے گئے. اچھا، تو جب پھر اس کا بعد ثبوت اس کا ملتا ہے یہ کہ خلیفہ ثانی کا ایک خطبہ ہے، میں ابھی چونکہ زبانی بات کر رہا ہوں میں 2 منٹ میں آپ کو اس کا پورا حوالہ دیتا ہوں، خطبہ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. وہ ان کا خطبہ ہے ایک، اس میں انہوں نے بتایا ہے، وہ مولوی ظفر احمد صاحب جب فوت ہوئے تھے تو ان کی وفات کے بعد جمعے پہ خطبہ دیا تھا کہ جی جب مسیح موعود فوت ہوئے ہیں تو ہمارے لیے گزارا الاؤنس مقرر کرنے کے لیے صدر انجمن میں میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، اور میں بھی وہاں چونکہ ممبر تھا مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ ان کا گزارا الاؤنس کیا مقرر کیا جائے. یہ اتنی ساری بات جو میں نے کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ ان کے پاس، تو یہ اتنی جائیدادیں کہاں سے آ گئیں، یہ پراپرٹیاں کہاں سے آ گئیں، یہ جتنی بھی ہیں
یہ ساری پراپرٹیز جو ہتھیانی تھیں، یہ سارے پروگرام تھے، پلاننگ تھی، اور آئندہ جو ان کی پلاننگ 1970 میں سامنے آئی جب بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک بہت بڑے خطہ زمین پہ قبضہ کرنا تھا، اس کے بھی یہ ان کے ارادے تھے، حکومت کے ارادے تھے۔ اس کی تفصیل میں اگر مرزا محمود کے وہ خطبے پڑھیں جن میں وہ کہتے ہیں، یہ کئی دفعہ یہاں پہ لگا چکے ہیں لوگ ان کے کلپ، کہ جی ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس حکومت ہو تو ہم، میں ابھی کہتا ہوں ملکم مشتاق صاحب ابھی آپ کو، تو وہ بات یہ تھی کہ وہ جو میں بات کچھ بتا چکا تھا آپ کو اس پر غور فرما لیں کہ ہے جب دو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا ثبوت میں بھی دے دیتا ہوں، مرزا بشیر الدین کا وہ خطبہ بھی، جب ان کے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بے شمار ثبوت اور بھی ہیں۔ یہ ان کی کتاب جو ہے مسیح موعود کی نشان آسمانی، اور ایک اور ہے اسی طرح کی آسمانی فیصلہ، اس کو کھولیں تو اس کے پہلے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہے کہ اس کتاب کی قیمت 3 آنے ہے، اور جو ہر کوئی آدمی اس کو خرید کر پڑھے، تو جو اور ہمیں وہ پیسے دیے جائیں تاکہ ہم آئندہ بھی اس کا نئی کتابیں چھاپ سکیں۔ تو یہ تو ان کی مالی حالت کی میں بیان کر رہا ہوں، یہ مالی حالت تھی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے ثبوت اور بھی چاہیے۔ تو ان کے پاس یہاں آ کے لاکھوں ایکڑ کی زمین کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنے جو آپ کو بتائیے یہ ابھی موجود ہیں زندہ، یہ کوئی غائب نہیں ہوگی کہیں، یہ جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں جی۔ وہ بلڈنگیں بھی ان کے قبضہ میں ہیں، کہ زرعی زمین بھی ان کے قبضہ میں ہے، وہ کنڈری کی وہ جو اسٹیٹ ہے ساری کی ساری وہ ان کے اسٹیٹ، ان کے وہاں پہ کوئی فیکٹریاں وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں کوئی اس طرح کر کے۔ تو یہ پراپرٹی انہوں نے کہاں سے بنا لی، کیسے بن گئی، جب ان کی مالی حالت یہ تھی؟ کیا اور بندہ بھی کوئی ایسے بنا سکتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں۔ پھر اگلا سوال آپ کا آتا ہے جو عرشی بہن نے پوچھا ہے کہ یہ جو تو یہ بتائیں کہ یہ ان کی ذاتی زمینیں تھیں یا ہیں، یا یہ جماعت کی ملکیت ہے؟ مطلب ان کی اونرشپ کس کے پاس ہے، کس کے نام پہ ہیں یہ زمینیں؟ کیونکہ اگر تو انجمن احمدیہ کے نام پر ہیں، کیا انجمن صدر احمدیہ کیا ہوتا ہے نام کچھ ایسا، اس کے نام پر ہیں، تو اس کا کیا، اس میں کیا فرق ہے؟ اور اگر ان کے خاندان کے افراد کے نام پہ ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کی بھی ذرا پلیز ڈیٹیل بتا دیجیے۔ تو ربوہ میں جو زمین لیز پر لی گئی تھی اس میں کیا احمدیوں کو مفت بسایا گیا تھا؟ یہاں بھی تو وہ پلاٹس وغیرہ خرید کے ہی اپنے گھر بار بناتے تھے نا۔ کہ یہ جو ہیں آپ ان کے ناموں سے آپ اندازہ لگائیں، نام ہی ان کے جو ہیں نصرت آباد اسٹیٹ، بشیر آباد اسٹیٹ، محمود آباد اسٹیٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا طاہر آباد اسٹیٹ، اس طرح کر کے نام ہے، ابھی کتنے وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے فوری طور پر۔ تو وہ نام رکھنے کا سے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ تو یہ ساری خلیفہ کے ثواب دید پہ ہوتا ہے، خلیفہ ہی اس کو چاہے جس طرح مرضی استعمال کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدر انجمن کا نام استعمال ہوتا ہے کہ صدر انجمن کے ماتحت ہیں، لیکن اس کا تمام جو بینیفٹ ہیں اس کے، یا تمام اس کے جو بھی وہاں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ سارے خلیفہ اور خلیفہ کے خاندان کے لیے۔ یہ ہے جی بات۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، آپ کو اگر موقع ملے آپ ضرور سندھ میں وہاں سفر کریں اور وہ دیکھیں وہ جگہ کیا یہ چیزیں درست ہیں۔ ہو سکتا ہے نام تبدیل نہ کہیں آج کر لیں، کیونکہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے، میں کوئی گزشتہ 30 سال سے ملک سے باہر ہوں، تو شاید کوئی، کیونکہ انہوں نے کتابوں میں بھی تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور نام وغیرہ تبدیل نہ کر لیے ہوں، تو بہرحال یہ پرانے نام یہی چل رہے تھے جو میں نے بتا چکا ہوں۔ یہ آپ وہاں حیدرآباد کے علاقے میں جائیں میرپور خاص کی طرف، تو وہ آپ کو سارے یہ نام ملیں گے آپ کو۔ لیکن نور یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ تو روحانی جماعت تھی نا، کیونکہ مرزا صاحب کا تو کلیم یہی تھا کہ جو انسانوں کا رشتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹ گیا ہوا ہے، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، میں اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کا مقصد تو خدا سے قریب کرنا تھا، تو یہ پھر بیچ میں یہ حکومتیں، تو یہ سارا کچھ یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں میری سمجھ میں آیا کبھی آج تک
کہ یہ سارا کیا چکر ہے، کیونکہ اصل چیز تو کسی بھی شخص کے جو کلیم کرے نبوت کا، تو اس کے آنے کا مقصد تو انسانوں کا خدا کے ساتھ تعلق بحال کرنا ہوتا ہے. وہاں یہ حکومتیں اور یہ چودراہٹ وغیرہ یہ سب کدھر سے آ جاتی ہے. جی عزیزان، یہ زمینیں انہوں نے خریدی نہیں تھیں، یہ میں نے پہلے بتایا، میری بات غور سے سنیں کہ ان کے وہ جو مرزا امام احمد تھے وہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے، انہوں نے ان کے نام وہ ایسے لگا دی تھیں. اور اس کے بعد ایک دوسرا حصہ بات کا ہے کہ جتنے لوگ انڈیا سے ادھر کو مائیگریٹ ہوئے تھے احمدی، ان کو خلیفہ ثانی نے باقاعدہ تنبیہ کی تھی کہ کوئی لوگ کلیم داخل نہ کریں، کیونکہ گورنمنٹ نے کلیم مانگے تھے کہ کلیم دیں آپ کو، ہم ان کے عوض آپ کو یہاں دیں گے. تو خلیفہ ثانی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کلیم داخل نہ کریں، کیونکہ ہم نے واپس قادیان جانا ہے، ہمارا مرکز قادیان ہے تا قیامت. تو وہ آپ تمام جتنے آپ لوگوں کے کلیم ہیں وہ جہاں جماعت کو جمع کرائے جائیں، تاکہ ہم ان سے بارگن کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو بات کرنی وہ ہم کریں گے، آپ فردن فردن اس چیز کو ڈیل نہ کریں. اس طرح ان کے کلیم بھی انہوں نے استعمال کیے. جی یہ جو ربوہ کی زمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زمین ربوہ کی زمین جو ہے وہ تو ویسے ہی بنجر پڑی تھی، بیکار تھی، اور گورنمنٹ اس کو فری دے رہی تھی، کوئی بھی لینے کو تیار ہو. کیونکہ اگر زمین کی ہسٹری آپ دیکھیں تو زمین کی ہسٹری میں آپ 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں، 200 سال، تو وہ بیکار پڑی ہوئی تھی، بنجر. تو وہ ان کو تو وہ ویسے ہی فری میں ملی تھی جتنی زمین تھی وہ. اور وہ زمین جو تھی وہ دریا سے لے کر مغرب کی طرف جائیں تو وہ 3 میل لمبی تھی اور کوئی 1.5 میل چوڑی تھی، اتنا علاقہ تھا. یہ بعد میں ایکسٹینشن اسکیمیں ساتھ شامل ہوئی ہیں. اس وقت یہ جو دارالعلوم اور یہ ناصر آباد اور یہ سارے علاقے اس میں شامل نہیں تھے، یہ جتنے بھی ہیں. تو بہرحال تو یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ وہاں بسایا گیا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. کسی کو وہاں نہیں بسایا گیا، کیونکہ میری رہائش وہاں 1953 سے ہے، 53 سے، اور میں وہ حالات آنکھوں دیکھے بتا سکتا ہوں کہ وہ چند گھر تھے وہاں پہ، اور وہ بھی انہوں نے پلاٹ خریدے تھے. انہوں نے ہر پلاٹ کو بیچا ہے، کوئی پلاٹ کسی کو فری نہیں دیا کہیں بھی. کوئی بندہ اگر کسی نے فری لیا ہے تو بتائے سامنے آ کے، کسی کو فری نہیں دیا، سب کو بیچے ہیں انہوں نے. ہاں لیز پہ ضرور دی تھی ان کو، گورنمنٹ نے لیز پہ دی تھی اس لیے کہ آپ اپنا انتظام کریں. تو جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، زمین ہمارے لیے بیکار ہے. وہ گورنمنٹ کے کسی کام کی زمین نہیں تھی، وہ بیکار پڑی تھی عرصہ دراز سے. تو یہ کسی کو فری نہیں بسایا گیا وہاں پہ. انہوں نے ہر پلاٹ بیچا ہے، ہر پلاٹ، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو قریب قریب اپنے قصر خلافت کے ارد گرد پلاٹ دیے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے ہماری طرح کے ان کو دور دور دریا کی طرف. یہ تھا ان کا طریقہ کار. تو بہرحال اس میں کسی پہ کوئی مہربانی نہیں کی گئی عام لوگوں پہ. آپ نے کسی کو بھی نہیں یہ بخشتے، یہ صرف اور صرف یہ پیسے کے پجاری ہیں. تھے اور یہ ہتھیار تھے چیزیں ساری. تو میرا خیال ہے عام احمدی کو ان ساری باتوں کا بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کہاں کیا خریدا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس بیچارے کو تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اور میں نے چندہ دینا ہے، اور جس بھی جماعتی فنکشن میں مجھے بلایا جائے اس میں نے جانا ہے. بس اس سے زیادہ کا اس کو کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا کہاں کیا ہو رہا ہے. نہ اگر وہ اس قسم کے کوئی زیادہ کریدنے کی یا سوال کرنے کی کوشش کرے تو اس بات کو ناپسند کیا جاتا ہے. ظفر بھائی اصولاً تو جب ان کو فری ملی تھی تو پھر آگے لوگوں کو بھی تو فری دینی چاہیے تھی، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کلیمز بھی نہ داخل کریں. تو پھر وہ بیچارے کلیم بھی نہ داخل کرتے تو ایٹ لیسٹ ایسی زمین جس میں کھارا پانی تھا، بنجر زمین تھی، تو کم از کم وہاں تو ان کو گھر بنانے کے لیے فری جگہ دے دیتے نا.
خود کو بھی جب فری ملی ہو، لوگوں سے کو کلیم بھی داخل کرنے سے منع کیا گیا ہو، تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی شفقت اور مہربانی تو چاہیے نا، جن کی پشت در پشت چندے دیتی چلی آ رہی ہے، تو ان کے ساتھ اگر تھوڑی سی بیچاروں کے ساتھ فیور ہو جائے، وہ بھی لٹے پٹے آئے تھے وہاں سے، تو پھر کیا حرج تھا؟ جی یہ عرشی بہن جو آپ نے یہ بات کی ہے مجھے عجیب ہنسی آ رہی ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو انسانوں کے کام ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ان کو فری ملی تھی تو ان کو فری دے دینی چاہیے تھی، یہ باتیں انسانوں کی بستی میں ہوتی ہیں ایسی باتیں. یہ تو ہے، یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں. انہوں نے تو اس طریقے سے وہ جونکوں سے بڑھ کر انہوں نے خون نچوڑا ہے اپنی جماعت کا. جونکیں بھی نہیں، وہ بھی جب ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لیکن یہ ان سے بھی آگے ہیں، ان سے زیادہ ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو سندھ کی زمینیں ہیں ان کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک زمانے میں یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہ ایک یونٹ مقرر کر دیے تھے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو باقی کے اوپر گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا تھا. یہ بھٹو سے پہلے کی بات ہے، بھٹو کی حکومت سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بھٹو کے پاس جا کے یہی درخواست کی. میں خود مرزا طاہر کے ساتھ گیا تھا، ہم 4-5 آدمیوں کا، ہم تو ایسے ایز اے باڈی گارڈ گئے تھے ساتھ اس کے انہی دنوں، کیونکہ الیکشن میں اکثر حملے وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ مذہبی گروپوں کے، تو ان سے بچنے کے لیے تو ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. تو اسلام آباد گیا، اس کا پوری رویداد جو ہے یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ملک محمد سلیم ربیع سلسلہ، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ساری یہ کہانی لکھی بھی ہوئی ہے. وہ کہ یہ جب مرزا طاہر اس کے بھٹو کے پاس گئے ہیں، ان سے بات چیت سب کی ہے کہ اس طرح وہ ہماری زمینیں واگزار کی جائیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں وہاں کے وزیر اعلیٰ کو. تو انہوں نے اس کے سامنے ٹیلی فون کر دیا، مرزا طاہر کے سامنے. تو وہ امیر رسول بخش تالپور وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت سندھ میں. تو ان کو کہا آپ جائیں، میں نے ان کو فون کر دیا. تو جب یہ مرزا طاہر وہاں گئے وہاں پہ، تو وہ تالپور نے یہ کہا کہ آپ بھٹو کو نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کا بے ایمان ہے، کہ جس وقت آپ دفتر سے باہر نکلے تھے اس نے مجھے دوسرا فون کر کے یہ منع کر دیا تھا کہ آپ نے مرزا طاہر کا کوئی کام نہیں کرنا، میں نے تو ان کو یہاں ٹالنے کے لیے فون کیا تھا. یہ کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا. اور پھر وہاں کا جو واقعہ ہے، جو وہاں پوری بات ہوئی، وہ خلیفہ صباح الدین مرزا اپنا ملک محمد سلیم یہ جب کٹھے اس کو میر تالپور کو ملنے کے لیے گئے، تو وہاں کیا باتیں ہوئیں اس زمینوں کی کو چھڑانے کے لیے، وہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے اس میں، ملک محمد سلیم ربیع سلسلہ کی کتاب میں. وہ ہے، کتاب کا نام ہے سچائی کا نور. تو بات یہ ہے کہ بات اتنی تفصیل طلب ہے کہ اب کیا کتنی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، ایک لمبا سلسلہ ہے. تو یہ کسی کو فری تو انہوں نے کبھی مکھی بھی نہیں دی، ایک مکھی مار کے فری کبھی نہیں دی انہوں نے. تو آپ یہ تو فری میں دعائیں نہیں دیتے، آپ کو یہ نہیں علم، آپ کو کہ آپ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، عجیب عجیب آپ نے ان سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اور آپ نے اور ان کے دوسرے مریدوں نے. اور بھئی یہ جو دعائیں فری نہیں دیتے تو باقی کیا چیز فری کون سی دیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ربوہ کی زمین ان کو فری دیں. ربوہ کی زمین کا کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آج بھی جب تک لیز ختم نہیں ہوتی، اس کا جو بھی ٹرانسفر اور لینڈ اور اس کا جو بھی مالکانہ حقوق ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا. یہ ربوہ کی دفتر کمیٹی آبادی جو ہے وہ کرتی ہے. آپ سب کچھ آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے باہر جا کے. کیوں کہ انہوں نے شروع سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جب تک لیز ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہاں کے رہنے والے، میرا خود اپنا مکان کا یہی مسئلہ ہے، میرا مکان وہاں دارالصدر میں ہے، سینٹرل جگہ پہ. تو یہی ہے کہ میں باہر جا کے نہیں کوئی کلیم کر سکتا. وہ مجھے کچھ دینے کو بھی تیار نہیں وہاں، کہ وہ اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جبری طور پر اس کو قبضہ کیے. تو یہ بات ہے کہ جتنے لوگ ان لوگوں نے زمینیں اس وقت لی تھیں، انہوں نے اس کے ساتھ ہی وہ مالکانہ حقوق لیے تھے کمیٹی آبادی سے. تو وہی کنٹرول کرتے ہیں. آپ ان کی مرضی کے بغیر اس کو سیل بھی نہیں کر سکتے، آپ سیل بھی نہیں کر سکتے، خرید بھی نہیں سکتے جب تک ان سے اجازت نہ لیں. اس میں گورنمنٹ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس آپ جا بھی نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کے قوانین ہیں. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں.
बहरहाल आप तो ये बिल्कुल बातें अजीब करते हैं कि आपके पास अच्छा बड़े सबूत मौजूद हैं कि वो दुआओं के पैसे लेते हैं। तो जब जो बंदा दुआ करने के पैसे लेता है वो बाकी कौन सी चीज़ फ्री देगा? आपके पास कितना बड़ा सबूत है ये? तो जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी मेरे पास भी पूरी रिसर्च पड़ी हुई है, जिसको चाहिए और मैं तफसील इसकी दे दूंगी। ये बाकायदा खुतबात भी मौजूद हैं और बाकायदा उनके क्लेम करने से बाकायदा रोका गया था तमाम अहमदियों को हिजरत जो करके आए थे इंडिया से पाकिस्तान पार्टीशन पे, उनको बाकायदा रोका गया था कि आप जिनकी प्रॉपर्टियां मतलब इधर उधर हुई थी, जो गवर्नमेंट ने क्लेम करने को कहा था, आप में से कोई क्लेम ना करे, हमें वापस आना है। उनको रोक के उनके सिग्नेचर लिए थे कि किन किन की कहाँ प्रॉपर्टियां हैं, सारी तफसील लेने के बाद उनकी जगह पे खुद क्लेम कर दिए थे बाद में। और उसके बाद बाज़ लोगों के तो अमानतन फंड भी लिए हैं, कितने लोगों से 5-5 लाख के उस ज़माने में मौजूद थे, लोगों ने रखवाए थे कि आपने किसी ने पैसे रखवाते हैं जिस तरह अमानतन, उनको कहा था अमानत फ़ंड भी कायम करें। तो यहाँ पे जमात उनके बेस पे जिस तरह बैंक का कारोबार होता है बैंकिंग का, इस तरह हम वो कारोबार अपने करेंगे, हम उनको अमानतन पैसा रखेंगे उनका। और फिर बाद में उनको वो भी वापस नहीं किया गया था, उसकी भी तफसील मेरे पास मौजूद है कि उनको पहले कहा गया रखवा दें, लोगों ने अकीदत में रखवा दिए। जब वो वापस मांगते थे तो कहते थे जमात के लिए जो दिया है फिर आप लोगों ने उसका लेना, जमात से वापस क्यों लेना। और उस पर भी अजीब व गरीब खुतबात मौजूद हैं भाई, जिन्होंने अमानतन रखवाए हैं, यानी कि आपके पास जिस तरह बैंक में रखवाते हैं तो वो उनकी अमानत है, उनको वापस मिलने चाहिए, लेकिन वापस नहीं दिए थे। और ऊपर से उनको कहा था वापस मांगेंगे तो ये होगा वो, कैसा धमकाने के सिलसिले होते हैं ना जिस तरह खुदा से, वो भी चले थे बाकायदा सारे वो वाले सिलसिले। और ये बाकायदा मौजूद है इसकी पूरी तहकीक और इनके हवाले और इनके खुतबात कि जिसके अंदर पूरा जो तफसील मौजूद है मेरे पास कि किस तरह इन्होंने उनको रोका था लोगों को। और ये उनको रोक के उनकी प्रॉपर्टियां इन्होंने खुद ले ली थी, और वो भी जमात ने इनके साथ मिल मिला के जो इनके ऊपर उस ज़माने में सर ज़फ़रुल्लाह खान, MM अहमद और ये सारे जो थे इनके ऊपर के जो चढ़े हुए थे लोग, इन्होंने बिला वजह ये जो पार्टीशन में हिस्सा नहीं लिया था। इनका बड़ा मफाद वाबस्ता था और ये इनको पूरा यकीन था कि पाकिस्तान की एक बड़ा हिस्सा जो है इनके इख्तियार में आ जाएगा। ये उस लालच की बिना पे आए थे, ताकत की गेम थी सारी, क्योंकि ये जो पूरा ड्रामा हुआ था पाकिस्तान की पार्टीशन का, ये हुआ ही ताकत की वेन पे भी बेस पे था, ये हुआ ही ताकत की वेन पे भी बेस पे था कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, यहाँ कादियाँ तो है ही, वहाँ जाके ज़्यादा ले लेंगे जैसा कि आपने कहा। लेकिन वो एहरारी जो थे उनको ये मतलब काटने लग गए बाद में कि उनको जाहिर है उनको अपना चाहिए था। तो ये इनकी जो 74 की गेम चली थी ना गैर मुस्लिम वाली, ये पूरी अगर पीछे बुनियादी तौर पे पीछे के इनके तनाजुर में देखा जाए हिस्ट्री के, तो ये भी एक सियासत थी। क्योंकि अगर ये सामने आते जिस स्पीड में ये इनके लोग अंदर आ रहे थे और ये हथिया रहे थे चीज़ें सारी, तो इनको यकीन था कि ये इन्होंने इनकी हुकूमत हो जानी है या इन्होंने आगे चढ़ जाना है। तो उन्होंने उनकी पतंग काटने के लिए उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने मिल मिला के आपस में तो इनको साइड पे लगा दिया। भुट्टो के बाद तो उनको यकीन था कि भुट्टो को जिस तरह लेके आए हैं, जितना पैसा खर्चा है और जितने इनके भुट्टो के साथ हुए थे मामलात, उनको यकीन था कि ये अब कुछ ना कुछ कर जाएंगे। इसलिए उन्होंने भुट्टो की गर्दन में डाला, तोक डाला और उन्होंने कहा कि ऐसी तैसी भुट्टो की हम। तो ये पूरा एक जो यानी सियासी गेम थी, ये अपने हिसाब में थे, उन्होंने दूसरी चाल चल दी। और बीच में क्योंकि मजहब हमेशा से एक ईजी होता है, हथियार होता है दूसरे को कि गिच्ची मरोड़ने के लिए, तो उसका इस्तेमाल हुआ, ये जो तौहीन का ड्रामा चला है। वरना ये ओवरऑल सारी गेम जो है ये सियासी गेम है और नथिंग बट। और बीच में मारी अवाम पागलों की तरह जा रही है, और ये सब ड्रामे होते हैं। इनको ये नहीं समझ आती कि ये सब पपेट है, चाहे ये हैं या खिलाफत के चाहने वाला। इस्तेमाल उस वक्त में होता है जब नफरत फैलानी होती है या उस चीज़ को दबाना होता है, लेकिन अंदर खाने सारे काम चलते हैं। आप ये देख लीजिए कि इस वक्त भी वहाँ पे महमूद शाह और तमाम जमात के जिस तरह आपने बताया कि सिंध में के इलाके में, मैं भी जानती हूँ बेशुमार सिंधियों को, उनके लिए ये बड़े बडेरे हैं बड़े वहाँ सिंध के। तो मतलब ये आपके पास सिंध में भी तमाम जायदादें हैं, आपके पास पंजाब में भी हैं, आपके पास महमूद शाह जैसा बंदा जो है वहाँ पे अरबों खरबों का भी है, आपके पास तमाम तरह ऑफशोर कंपनियां हैं। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
गैर मुस्लिम करार देने से फ़र्क किसको पड़ा है? एक आम अहमदी को, एक आम इंसान को, जो बेचारा वहाँ रहता है जहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं, अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसको असर पड़ा है। तो दोनों पार्टियों में फ़र्क किसी को नहीं पड़ता, मरने वाले या मारने वाले को पड़ता है। ऊपर से जो कठपुतलियाँ हाथ हिला रहे होते हैं उनको, वो मफाद में ही रहते हैं। वो आपको लड़ा मरवा के तो उनके मफाद ही हैं, चाहे वो खिलाफत ग्रुप। अफाफ, मुझे तो ये बात कभी भी समझ नहीं आती कि कोई लीडरान जो हैं वो अपने ही लोगों के साथ, अपने इताअत गुजार लोगों के साथ, और वो लोग जो बेचारे अपनी सब जो कमाई होती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा इस जमात को चंदे की सूरत में देते हैं, तो उनके साथ इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती है? कैसे इतनी बेहिस हो सकती है कि वो उनके दुखों की, उनकी परेशानियों की, तकलीफ़ों की कत्तन कोई भी परवाह ना करे? बस उन्हें आखिरत में जन्नत का लालच तो देते रहें, लेकिन दुनिया में भी तो जिससे आपको मोहब्बत होती है, जिसको आप जन्नत में ले जाना चाहते होते हैं, अगर दुनिया में उसके साथ थोड़ी सी फेवर करनी पड़ जाए तो उतनी तो बंदा कर ही लेता है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो कहा जाता है जमात अहमदिया की तरफ से कि भुट्टो जो था, चूंकि उसने उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया था अहमदियों को, तो इस वजह से खुदा ने उसको पकड़ा और वो फांसी चढ़ा और वगैरह वगैरह, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? लेकिन आप देखें ना कि लोगों को ये बातें कभी ना पता चलती हैं, आम अहमदी को। वो उसी तरह इखलास के साथ, और सच्ची बात है हम भी उसी इखलास के साथ चिमटे हुए थे, तो अब तक लोग इसी तरह हैं, और मतलब दुनिया भर में फैले हुए, लेकिन इस कदर वो ख़ानदान के साथ मोहब्बत रखते हैं और खिलाफत के साथ इखलास का ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि अब तो खैर ऐसे ऐसे अखलाकी और इस किस्म के स्कैंडल्स भी बाहर आने के बावजूद भी लोगों के इखलास में कोई कमी नहीं आई। तो ये क्या जादू है कि जानते बूझते भी लोग, मेरा मतलब है कि हट नहीं सकते वहाँ से? तो इसमें क्या कोई राज है? क्या ये खुदा ताला की तरफ से कोई ख़ास इनायत है इनके ऊपर, या कोई, मेरा मतलब है कि प्लानिंग इनकी इतनी पुख्ता है, या क्या है ये राज, क्या है? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। आप यकीन करें कि हम तो ये समझते थे कि ये जो चंदा वगैरह लिया जाता है इससे दुनिया भर में अहमदियत की तबलीग होती है, मिशन हाउसेस बनाए जाते हैं, मसाजिद तामीर होती हैं, एमटीए रात दिन चलता है, मुबल्लिगीन का जो बैरून मुल्क जाते हैं उनका ख़र्चा निकाला जाता है, इसमें से मुरब्बियान की तनख्वाहें होती हैं, और इस किस्म के सब नेकी के कामों पे खर्च किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि ये मजबूरन फिर सभी जमात को चाहिए कि वो दिया करे, तो इसलिए हम देते थे और बड़े खुश होते थे, बढ़ा चढ़ा के देते थे, और हर दफ़ा जो टारगेट में कमी रह जाए तो वो भी पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे, एक्स्ट्रा दे दे के। मुझे तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इनकी ज़मीनें हैं और रब्बा लीज पे है और वगैरह वगैरह, और इन्होंने क्लेम लोगों के दाखिल करने से उनको मना किया था। ये सब बातें कुछ भी हमें नहीं पता था, और अगर कोई ऐसी बात करता भी या कुछ भी कहता तो हमें यही पता था कि ये मौलवी लोग झूठ बोलते हैं और ये जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, और बस अपना अपना जमात के साथ एक गहरा ताल्लुक़ रखना चाहिए। बस इसी तरह की हमें बातें पता थी, इसलिए हमें तो कभी खबर ही नहीं हुई। इतनी उम्र गुजर गई लेकिन इन बातों का कभी भी पता नहीं चला। जमात की तरफ से हमारी फैमिली के जो बाकी लोग हैं वो अब तक उसी अकीदत में जकड़े हुए हैं। उन्हें बताओ भी तो वो कहते हैं कि आप लोग मौलवियों के हत्थे चढ़ गए हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनके ऊपर आप यकीन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और हमें तो जो भी तालीम दी जाती है जमात की तरफ से वो तो दीनी होती है, हर नेकी की बात की तलकीन की जाती है। बाकी अगर कहीं कोई ऊंच नीच है तो जो कर रहे हैं फिर वो जाने, तो उनका खुदा जाने, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो कोई बुरी बात नहीं बताई जाती ना, हमें तो यही बताया जाता है कि नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, कुरान शरीफ का मुतालिया करो, वगैरह वगैरह। मतलब हमें तो हर बात की नेकी की तलकीन ही की जाती है ना। तो ठीक है, अगर कोई आप जो कुछ कहते हो वो सही भी है, उसमें कुछ सही भी है, तो जिन्होंने जो कर रहे हैं वो जाने, उनका रब जाने, हमारा क्या जाता है, हम तो नेक काम ही कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सितारा जी, बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं, और सच्ची बात है मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं इस बात की तरफ गया था कि ज़मीनें हैं या ये हैं या रब्बा लीज पे है और ये है वो है क्या है। बस मेरा मतलब है कभी ये बातें सोची ही नहीं थी, ख्याल ही नहीं आया कभी इन बातों का।